شب قدر کی رات ان بہترین راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس کے لیے بہت سارے فضائل جو ہے وہ ذکر ہوئے ہیں۔ یہ ایک رات کئی مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس رات کو خدا اپنے کرم اپنے رحمت سے اس میں وہ دسترخوان ہمارے لیے بچھاتا ہے کہ جس میں سے ہم اگر چاہیں تو اپنی ظرفیت کے حساب سے بہت کچھ جمع کر سکتے ہیں۔ ایک عالم بزرگوار فرماتے ہیں کہ ہم بعض اوقات شب قدر کے اندر جو دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ عطا کر دے، آنے والے سال میں ہمیں یہ دے دے، رزق میں اضافہ کر دے، اولاد دے دے، گھر دے دے، جو ہماری ضروریات ہیں جب ہم ان کی دعائیں کرتے ہیں، یا حتیٰ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں تو بہشت میں جگہ دے، ہمیں جنت فردوس عطا کر۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں، یہ ساری دعائیں اس دسترخوان پر کہ جو ہمارے لیے بچھایا جاتا ہے، اس میں یہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں، جنہیں انسان بعد میں سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ کہا یہ تو وہ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہیں۔ اگر انسان آج کی رات کو کچھ مانگنا چاہتا ہے تو کم از کم اتنا مانگے کہ پروردگار اسے یہ توفیق دے کہ روز قیامت میں وہ 100 لوگوں کی شفاعت کرے۔ عزیزان محترم، اس رات کی اہمیت کو ہم درک کریں، ہم اس رات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے وقت، اس کے اوقات کو ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ اس میں بہت سارے اعمال جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ اعمال کو آپ انجام بھی دیں گے اور انجام دے بھی رہے ہوں گے۔ وہاں پر قرآن کے اعمال، دعائیں، مناجات اور اپنے آپ کو خداوند متعال کے قریب کرنا ہے، اپنی اس ظرفیت کو کھولنا ہے، اپنے دل کے وہ جو انسان نے اپنے اعمالوں سے اس پہ لیر لگا دی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ جتنا انسان کا قلب جو ہے وہ منور ہو جائے گا، نورانی ہو جائے گا، اتنا انسان زیادہ جو ہے وہ اس رات کو حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ حجرات میں جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا، مفسرین قرآن بیان کرتے ہیں کہ حجرے سے مراد وہ کمرہ ہے، حجرہ جیسے کمرے کو بھی کہتے ہیں، اور انسان کا دل بھی ایک حجرہ ہے۔ وہ جتنا اس کو پاک کرے گا، جتنا اس کے قلوب اپنے قلب کو صاف کرے گا، اتنا اس کا جو قلب ہے وہ منور ہو جائے گا، اور جتنا یہ منور ہوگا اتنا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوگا، اور جتنا یہ نزدیک ہوگا اتنا وہاں سے عطا ہوگا۔ تو آئیے ہم آج کی رات اپنے قلوب کو دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی چاہتوں سے، دنیا کی لذتوں سے اس کو صاف کریں، اور اپنے اس قلوب کو منور کریں اس نور سے کہ جو ہمارے پورے وجود کو جو ہے وہ منور کر سکتا ہے، خداوند متعال کے قریب کر سکتا ہے۔ اور ان سارے مومنین کے قلوب کا محور جو ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہے، امیر المومنین ہے، کیونکہ مومنین کے امیر ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کرتے ہیں تو سب سے زیادہ قریب رسول خدا کے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام